ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا کوشچن میرا آپ سے ہے کہ سیدہ خدیجہ کو اسلام کی پہلی خاتون مومنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً رمضان المبارک کے ذیل میں جتنے عنوانات پہ عمومی طور پر گفتگو ہوتی ہے ان میں ایک بہت ہی نمایاں عنوان جسے سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ غیر مشروط محبت، غیر مشروط ادب اور غیر مشروط اطاعت کا استعارہ قرار دیا جا سکتا ہے، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر جو ہے اس سے آج ہم برکت سمیٹ لیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ آپ کی اور آپ کے سارے ذمہ داران کی توفیقات میں حران برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ایسی عظیم الشان ماجرا پرور ہستی کا ذکر ہے کہ جنہیں محبوب رب العالمین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ایسی عظیم الشان اور نصیب والی خاتون کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی آپ کے حرم میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کو خاتون اول فی الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں بھی پہلی خاتون کے طور پر جسے شرف حاصل ہوا وہ بھی آپ کی نسبت، آپ ہی کو وہ نسبت حاصل ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے سبب سے دنیا کی ساری عورتوں کے لیے ایک لافانی عزت جو ہے اس کا اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آنے کے بعد اعلان نبوت فرماتے ہیں، اور گویا غار حرا سے وہ جو پہلی سورہ علق کی 5 آیات کا تحفہ لے کر اللہ کی مخلوق کی طرف پلٹتے ہیں، تو پہلی ہستی جسے اللہ کی اس لافانی کلام کی تلاوت کو سماعت کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ بھی سرکار دو عالم کی زبان اطہر سے، وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اور نہ صرف سماعت کا شرف حاصل ہوا بلکہ ساری عورتوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی ایک خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور پھر اگلے درجے پر حضور کے ساتھ پہلا وضو کرنے کی جو سعادت ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہے، اور حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے والی پہلی خاتون کے طور پر بھی یہ سعادت آپ کو حاصل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ 25 برس تک سرکار دو عالم کے حرم کا حصہ رہیں، اور اس شان کے ساتھ رہیں کہ آپ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور عالم یہ تھا کہ یہ ایسی عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس ایک خاتون کے بارے میں میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سب سے زیادہ جس ایک خاتون کے بارے میں کلمہ خیر سنا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں۔ اور ایک بڑی دلچسپ اور منفرد بات حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کا تذکرہ فرماتے ہیں نا تو آپ کا اس میں ذاتی کم پکارتے، یعنی خدیجہ کہہ کے کم پکارتے، اور جب آپ کا ذکر آتا آپ کو محسنہ اسلام کہہ کے پکارتے۔ اب آپ تصور کریں کہ وہ اسلام جو اللہ کی ساری مخلوقات کا محسن ہے، یعنی اللہ کی ساری مخلوقات کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی جنت جو ہے اس کو دینے کا ایک گویا سبیل ہے، اس کا رستہ ہے، اس کا طریقہ ہے، وہ محسن اسلام، اس کی محسنہ کا نام خدیجہ الکبریٰ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ بے مثال رفاقت اور جسے کہتے ہیں نا حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تو سرکار دو عالم کے ساتھ جو معمول ہے، یعنی آپ تصور کیجئے آپ ایسی خاتون ہیں کئی حوالوں سے، اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی زندگی کے بارے میں ڈاکٹر لیورن جسلن نے یہ بات لکھی کہ اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم اقدس کا حصہ نہ بھی ہوتی نا تب بھی آپ کا عربوں کے ہاں اتنا ممتاز اور منفرد مقام تھا بطور شخصیت۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کا یہ عالم تھا کہ عربوں کے ہاں جو 8 قبائل کے سربراہ تھے جن کے گھر 2 منزلہ تھے، ان میں سے ایک ہستی مکے کے اندر جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں، یعنی 7 جو ہے وہ قبائل کے سربراہ تھے، اور 8واں گھر آپ کا تھا جو 2 منزلہ تھا۔ پھر آپ پہلی وومن چیمبر آف کامرس جو ہے اس کی بنیاد ڈالنے والی خاتون ہے آج کی اگر جدید زبان میں بات کروں۔ اور پھر خواتین کے معاملات ہوں یا خواتین کے ساتھ مردوں کے معاملات ہوں، تجارت کے ذیل میں جب کوئی وقوع ہوتا اور اس کے نتیجے میں وہ قضیہ آپ کے پاس پہنچتا اور آپ کا فیصلہ اس پر کوئی کسی تک پہنچتا تو پورے عرب کے اندر آپ کے اس فیصلے کا اکرام کیا جاتا تھا، اسی لیے آپ کو ملکۃ العرب کہہ کے پکارا جاتا۔ اور پھر آپ اپنی ظاہری وضاحت میں اللہ نے آپ کو کمال خوبصورتی بھی عطا کر رکھی تھی اور خوبصورتی بھی عطا کر رکھی تھی۔ آپ کا یہ بھی انفرادی شرف ہے کہ وہ مکہ جس کے اندر اعلان نبوت سے پہلے اور پردے کے احکامات ابھی موجود نہیں تھے، اس سے بھی برسوں پہلے آپ ان چند خواتین میں سے خاتون تھیں جو باقاعدہ اور باضابطہ پردہ کیا کرتی تھیں، اور عرب کے اس معاشرے میں جہاں عورتوں کو کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں تھا آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاں طاہر یا طاہرہ کا لقب صرف اس ہستی کے لیے کہا جاتا تھا جو ظاہری وضاحت میں بھی بے مثل اور بے مثال ہو اور اپنے اخلاق اور کردار میں بھی بے مثال ہو۔ آپ کی نسبت اور تعلق سے یہ سارے حوالے اتنے معتبر ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
آپ کا جب عقد مبارک کا مرحلہ آتا ہے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ نکاح کا معاملہ اور اس کے اندر جس وقار کے ساتھ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کی مردم شناسی جو ہے اس کا ایک پہلو بھی نکلتا ہے کہ آپ اس دور میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پہچانتی تھیں، جس وقت ابھی عربوں پر آپ کے دیگر خصائل جو ہیں وہ ابھی واضح نہیں ہوئے تھے۔ بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو خاص قدر و منزلت کیوں حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بلا شک و شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح مالی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے، وفا کے لحاظ سے، ہر طرح سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے تعاون کیا ہے، اس کی نظیر نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، حضور نے حضرت خدیجہ کے ساتھ جو تعلق گزارا اور اتنی قدر و منزلت کا اعتراف کیا کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے حضرت خدیجہ کو جاگتے ہوئے باقاعدہ جنتی انگور کھلائیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روز حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی حضرت خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے اور اس برتن میں کھانے کی پینے کی چیز ہے، وہ جب آپ کے پاس آئیں انہیں اللہ کا سلام دیں، انہیں میری طرف سے بھی سلام کہیں اور انہیں خوشخبری دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایسا محل عطا کیا ہے جس کے اندر شور و غل بھی نہیں ہے اور اس محل کے اندر تھکن بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ ساؤنڈ پروف محل اللہ نے عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج بھی جب ان کو یاد کرتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت یوں ہی عرض کرتے ہیں کہ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، سیّی ماں پہلی ماں، کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جن پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، منزل من قصب لا صخب لا نصب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین کا لقب عطا کیا، جو سراپا رحمت ہیں، انہیں اپنی تسکین جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جا کے حاصل ہو رہی ہے۔ وہ نبی جو تمام جہان کی تسکین کا باعث ہیں، ان کی تسکین حضرت خدیجہ کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا تو اعلان ہو رہا ہے، بعثت کا اعلان ہو رہا ہے 40 سال میں، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آپ پہلی مسلمان ہیں۔ میں بلکہ اس بات کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے یوں عرض کروں گا، پہلے ہی مسلمان ہیں، اب پہلے ہی مان چکی ہیں، پہلے ہی ایمان لا چکی ہیں۔ اور صرف ایمان کس طرح لائیں اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے معاملات کیے کہ اپنا سب کچھ، تن من دھن، کہنے کی بات نہیں، حقیقتاً ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دی اور کہا جس طرح آپ چاہے، میرا کچھ نہیں، ہر چیز کے مالک آپ ہیں، ہر چیز کے مختار آپ ہیں۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب اتنی محبتیں اور اتنی وفا کا اظہار ہوگا تو بلا شک و شبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں جو مرتبہ، جو رتبہ، جو قدر آپ کو دیں گے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں گی۔ یہی قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں حضرت خدیجہ کا یہ مقام تھا۔ اسی وجہ سے اسی مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں بظاہر حیات کے ساتھ موجود رہے، ہر سال حضرت خدیجہ کی یاد میں اہتمام ہو رہا ہے۔ جنہیں حضرت خدیجہ تحائف بھیجتی تھیں، حضور انہیں تحفے بھیج رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی ہر یاد کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور یہ کس لیے رکھا ہوا ہے کہ ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت تھی، جو وفا تھی، وہ بے مثال تھی اور اس کی کوئی نظیر نہیں۔ بالکل ایسے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ان کی مالی قربانیوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کی مالی قربانیوں نے دعوت اسلام کو کیسے تقویت دی؟ خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کسی کے لیے جو ہے وہ کلمہ تحسین کوئی اور ہستی کیا کہہ سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اس دین کو اور میرے لائے ہوئے پیغام کو جتنا ختیجۃ الکبریٰ کے مال نے نفع دیا ہے کسی اور ہستی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا. یعنی خود سرکار دو عالم سے ہی سند کا مل جانا میں سمجھتا ہوں ساری یہ انفرادیت جو ہے اس کے اوپر فائق ہے. پھر ایک اگلے درجے پر ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ابھی قبلہ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ آپ نے جب اعلان نبوت ہوتا ہے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح ایک فرشتہ آج نظر آیا اور یہ سارا معاملہ اس طرح ہوا اور اس نے مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے امانت کے طور پر یہ 5 آیات جو ہیں یہ اس کا گلدستہ عطا کیا ہے. تو مجھے گویا جو ہے وہ ایک آخری نبی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تفویض کر دی گئی ہیں اور مجھے اب میدان عمل میں نکلنا ہے. تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ جو ہیں وہ سرکار دو عالم کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہے کہ اس وقت اللہ کی مخلوق میں آپ سے بہترین کوئی حقدار ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے آخری نبی کے طور پر منتخب کیا جائے. اور پھر آپ کے خصائل بیان کرتے ہوئے جو آپ کے ساتھ اس وقت تک کا آپ کا زمانہ گزر چکا تھا اس میں جو حضور کی آپ نے ذاتی صفات دیکھ رکھی تھی ان کو بنیاد بناتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. سرکار دو عالم کہتے ہیں یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے, اتنی عظیم الشان ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کے بعد مجھے لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنے نفس سے جو ہے اس ذمہ داری کے ذیل میں جو ہے وہ ایک گویا جو ہے وہ ایک احساس محسوس ہوتا ہے, مجھے اس کے اپنے نفس سے خوف محسوس ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی نا تو حضرت ختیجہ کہتی ہیں کہ آپ کا رب کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں, آپ یتیم جو ہے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, آپ لوگوں کی جگہ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں, حق کے رستے میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں. اس لیے آپ سے بہترین انتخاب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر یہ جو پہلے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ایک گویا اپنی حمایت کا اعلان کیا اور اپنی حمایت کی یقین دہانی کرائی, یہ آخری لمحے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ جا بجا جو ہے نا اس کا ثبوت فراہم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تاریخ اس لمحے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ وہ منظرنامہ جو ہے آپ کی صداقت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ غیر مشروط وفا پر مبنی جو ایک تعلق ہے اس پر ایک گواہی کے طور پر تاریخ کے سینے میں دمکتا رہے گا کہ جب شیب ابی طالب کا منظرنامہ آتا ہے اور اہل مکہ یہ تصور